دیکھو ایک مرتبہ کا ایک واقعہ آتا ہے. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اللہ والے ہیں. وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی درخت کے نیچے جا کر, کسی پیڑ کے نیچے جا کر ان کو نیند آئی, تو انہوں نے درخت کے نیچے جا کے قیلولہ کر لیا, درخت کے نیچے جا کر سو گئے. کچھ دیر وہ لیٹے ہی تھے اور ان کی ابھی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک آواز سنی. تو وہ سوچ رہی ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے, تو انہوں نے دھیان دیا نا تو وہ آواز درخت میں سے آ رہی تھی. کون سے درخت سے؟ جس درخت کے نیچے وہ لیٹے تھے. سمجھ رہے؟ تو دیکھو جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں نا تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں, کچھ عجیب و غریب. اللہ ہمیں درس دیتے ہیں, سبق دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو درخت ان سے کیا کہہ رہا تھا جانتے ہو؟ یا سری کن مثلی, یعنی اے سری تو میرے جیسا ہے. تو یہ آواز سن کر وہ بڑے حیران ہوئے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ آواز درخت کے اندر سے آ رہی ہے, یعنی درخت مجھے کہہ رہا ہے, درخت کی آواز ہے یہ, تو انہوں نے کہا, حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت سے کیا پوچھا کہ میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو درخت نے انہیں جواب دیا سری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اے سری, جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں نا, میں ان لوگوں کی طرف اپنا پھل لوٹاتا ہوں, اسی لیے تو بھی میرے جیسا بن جا. تو اس کی یہ بات سن کر ہے نا وہ بہت حیران ہوئے. مگر اللہ والوں کو اللہ نے فراست عطا فرمائی ہے, بہت گہرائی سے سوچتے ہیں, بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں. فہم فراست کہتے ہیں نا, یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. جس کے اندر اللہ کا احساس جتنا زیادہ ہوگا نا, جس کے اندر اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی نا, وہ اتنی اس کی فراست ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا فوراً, اور انہوں نے درخت سے کہا کہ اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو جو تجھے پتھر مارتے ہیں تو انہیں پھل دیتا ہے, تو اتنا اچھا ہے, تو اللہ رب العزت تیری لکڑیوں کو آگ میں کیوں جلاتے ہیں؟ لکڑی بندہ آگ میں جلاتا ہے نا, درخت کی شاخ توڑ کر اسے آگ میں جلاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا اس سے, درخت سے, کہ اگر تو اتنا اچھا ہے تو بتا نا اللہ تعالیٰ تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیتے ہیں؟ درخت نے انہیں جواب دیا کہ سری میرے اندر ہے نا خوبی بہت بڑی ہے, مگر ایک خامی اس کے ساتھ میرے اندر بہت بڑی ہے. اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو میری وہ خامی اتنی ناپسند ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دی. سمجھ رہے؟ اور میری خامی کیا ہے؟ کہا جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں, اور یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز میں میسج دیا ہے, بندہ غور تو کرے, تدبر تفکر تو کرے, ہر چیز میں اللہ کا میسج. تو اللہ کو استقامت بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا حکم دیا ہے ہمیں. سمجھ رہے؟ استقامت کا حکم دے, مستقیم رہو, مستقیم رہو. تو اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرمائے ساتھی. تو جو بھی ہم اسباق لیتے ہیں ان اسباق کو نوٹ کریں اور اس پر جم جائے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے. سمجھ رہے؟ جو بندہ استقامت کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا نا اور اس پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے, قرآن کو اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں دیا؟